ससुराल के रोज रोज के तानों झगड़ों और जहनी अजियत से तंग आ चुकी हैं मेरी बेटियां और मेरी बहनें। अगर आप मेरी बहनें और मेरी बेटियां ससुराल में रहते हुए इस वजीफे को अदा नहीं कर सकती तो आप ना अदा करें। आप ये वजीफा अपनी माँ या अपनी बहन से भी अदा करवा सकती हैं, यानी कि माएँ अपनी बेटियों के लिए और बहनें अपनी बहनों के लिए इस वजीफे को अदा कर सकती हैं, और मेरी बहनें और मेरी बेटियां इस वजीफे को खुद भी अपने लिए अदा कर सकती हैं। अगर सास की जुबान कैंची की तरह चलती है और आप परेशान हैं और नंदों की साजिशों ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, और सबसे बढ़कर अगर आपका शोहर आपकी एक नहीं सुनता, ससुराल वालों की बातों में आकर आप पर जुल्म करता है या आपको कसूरवार ठहराता है, तो रुक जाइए। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको सबसे पहले कामयाब वज़ाइफ की दुनिया से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप चाहती हैं कि शोहर खुद अपने रजामंदी से मोहब्बत के साथ आपको अलग घर लेकर शिफ्ट हो जाए? क्या आप चाहती हैं कि जो सास आज आपको देखना पसंद नहीं करती वो हमेशा के लिए चुप हो जाए? जो नंदें आज आपके खिलाफ कान भरती हैं वो खुद अलग घर के लिए मान जाएं, और ससुराल से ऐसी इज्जत के साथ आपको अलग घर लेकर शिफ्ट कर दिया जाए, आप देखते ही हैरान भी हो जाएंगी और आपके रिश्तेदार मोहल्लेदार भी खुद हैरान हो जाएंगी कि इसको अलग घर में कैसे शिफ्ट कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके हर काम जो है वो बेरे पार होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका शोहर इतनी इस्तात नहीं रखता तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। आपके शोहर के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाएगी कि वो अल्लाह घर के लिए भी मान जाएगा। मुहर्रम और हराम का ये मुबारक और पुरबरकत महीना है जिसमें सब्र बर्दाश्त के दर्स के साथ साथ अल्लाह पाक की रहमतें और मोजज़ात जोश में होती हैं। आज मैं आपको चावल के दानों पर पढ़ा जाने वाला एक ऐसा राज, एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको करते ही सास और नंदों की जुबानें आपके लिए ऐसी तब्दील होंगी कि वो खुद देखते ही हैरान हो जाएंगे। आपके रिश्तेदार और मोहल्लेदार वाले शोहर के दिल से आपके लिए नफरत जो है वो खत्म हो जाएगी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। वो अमनो अमान के साथ आपको नए घर में शिफ्ट करने के लिए तैयार भी हो जाएगा और तैयारियां शुरू भी कर देगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस वजीफे का एक खास तरतीब है और एक खास वक़्त है। चावल के दानों की एक खास तादाद है और पढ़ने का एक खुफिया तरीका भी है जो मैं वीडियो के बिल्कुल दरमियान में बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो को जरा सा भी आगे बढ़ाया या कोई भी एक ऐसा अल्फाज छोड़ा तो ये अमल पूरा असर नहीं करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 5 से 6 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, जो सीधी अर्श इलाही पर जाकर आपके लिए कबूलियत का भी जो है वो दारोमदार खोल सकती है। नाज़रीन करम, हमारी जो बहुत ज्यादा कोशिशें होती हैं वो यही होती हैं कि मेरी बहनें और मेरी बेटियां अपने घरों में सुकून के साथ रहे। हमारी बहुत सी बहनें मुश्तरका खानदान में घुट घुट कर जी रही होती हैं। हर औरत का ये ख्वाब होता है कि इसका अपना एक छोटा सा घर हो जहां वो अपने शोहर और बच्चों के साथ सुकून से रह सके, जहां रोज रोज की चिक चिक ना हो, जहां कोई नियंत्रित तमाशा खड़ा ना करे और कोई सास बात बात पर ताने ना दे। अगर आप मेरी बहनों ने पहले भी कोई से वजीफे अदा किए हैं और आपको फायदा हासिल नहीं हुआ तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर चलाया जा रहा है इस पर आपने राब्ता करना है और आपने अपना जायचा निकलवाना है। जायचा निकाल कर या आपको हिसाब लगाकर बताया जाएगा कि आपका क्या मसला मसाइल है कि आप पर जो है कोई भी वजीफा जो है कारआमद जो है वो नहीं बैठता, आपको फायदा हासिल नहीं होता। इस नंबर पर लाजमन जो है राब्ता कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तफसील के साथ जो है सब कुछ समझाऊंगा और आपकी रहनुमाई भी फरमाई जाएगी। मगर जब वो अपने शोहर से अलग घर का मुतालबा करती हैं मेरी बहनें, तो शोहर आगे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नाफरमान कहता है या फिर ससुराल वाले ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि औरत का जीना हराम हो जाता है। सास की सख्त जुबान और नंदों की मुदाखलत अच्छे भले हंसते खेते घर को जहन्नम बना देती है। मियाँ बीवी में तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। आज जो चावल के दानों का अमल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ
یہ محرم اور حرام کی ان بابرکت راتوں کا وہ تحفہ ہے جو پتھر دل انسان کو بھی موم کر دیتا ہے۔ چاول کا ایک ایک دانہ جب اسے وظیفے کی برکت سے چمکے گا تو آپ کے گھر کے حالات سے یکسر بدل جائیں گے، لڑائی جھگڑے جڑ سے ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکت اور خوشحالی آئے گی، اور سب سے بڑی بات جو سسرال والے علیحدہ گھر کے نام پر آپ بگولا ہو جاتے تھے وہ خود آپ کے الگ گھر کے لیے مان جائیں گے۔ وہ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ بیٹا تم لوگ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے اور امن و امان سے اور سکون سے رہو۔ جی تو میری محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ دل تھام کر اور پورے دھیان سے اس عمل کا طریقہ اور کار سن لیجیے گا، اور اگر آپ نے طریقہ کار سن لیا اور ادا کر لیا تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کے لیے آپ کو چاول کے صرف 11 دانے چاہیے۔ یاد رہے کہ چاول کا کوئی بھی دانہ ٹوٹا ہوا یا گندا نہ ہو، بالکل صاف اور ثابت دانہ چن کر آپ نے لینا ہے۔ اپنے گھر سے لے سکتے ہیں تو اپنے گھر سے ہی لے لیجیے گا، اور یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے ایک رات کو ہی ادا کرنا ہے۔ وہ رات ہوگی جمعرات کی، اور آپ نے تہجد کے وقت اس عمل کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ میری بہنوں نے یا میری ماؤں نے یا میری بیٹیوں نے، آپ نے پاک صاف ہو کر سب سے پہلے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ ادا کر لیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ 12 ادا کرنا چاہتے ہیں تو 12 ادا کر لیجئے، تھوڑے اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اور پھر آپ میری بہنوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے، یا میری ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے لیے یا بہنوں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو رکھنا ہے۔ وہ جو بھی معاملات ہو، لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو، ذہنی اذیت کے معاملات ہو، یا الگ گھر کے معاملات ہو۔ سب سے پہلے آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ اب ان چاول کے دانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیلائیں، یعنی کہ آپ نے تہجد کی نماز سے پہلے اپنے سامنے 7 عدد چاولوں کے دانے بھی لے کر آپ نے رکھ لیا کرنی ہے، صرف اور صرف ایک دن ہی۔ اور جب آپ نے وظیفے کو ادا کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر جو ہے وہ 7 دانے چاولوں کے رکھ لینے ہیں، اور ان پر دیکھتے ہوئے آپ نے سورہ المران کی آیت نمبر 159 کا یہ مبارک حصہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 111 مرتبہ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنَتْ لَهُمْ، یہ آیت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر جو ہے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنَتْ لَهُمْ، یہ آپ نے آیت کو جو ہے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے دل میں ساز نندوں اور شور کا تصور رکھیں کہ اللہ پاک ان کی زبانوں کو اور ان کے دلوں کو آپ کے لیے نرم فرماتے۔ اور آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اول اور آخر جو ہے 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 مبارک نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا عزیزو یا عزیزو یا ودودو۔ ان کے آپ نے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، ان آپ نے دونوں اپنے الفاظوں کو الگ الگ جو ہے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا نام ہے یا عزیزو، دوسرا نام ہے یا ودودو۔ آپ نے ان دونوں الفاظوں کو بہت ہی دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ پورا کار جو ہے پروسیس مکمل کر لیا تو پھر آپ نے ان سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر جو آپ کے چاول کے دانے ہوں گے اس پر آپ نے 7 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ ان 11 دانوں پر یا 7 دانوں کے اوپر آپ ان دونوں تعداد میں سے کوئی بھی ایک تعداد رکھ سکتی ہیں، یا تو 7 دانوں کی تعداد رکھ لیں چاولوں کی، یا تو 11 دانوں کی تعداد رکھ لیں آپ چاولوں کی۔ اگر آپ درود ابراہیمی کے ساتھ جو ہے 7 مرتبہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ رکھ لیجئے، ویسے 11 دانے بھی جو ہے بہتر آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر 11 دانے پڑے ہیں یا 7 دانے پڑے ہیں، آپ نے شوہر کے کھانے یا پینے والی چیز میں ملا دینا ہے ان 7 دانوں کو، چاہے وہ چاول پکا کر اس میں ملائیں، سالن میں ڈالیں یا چائے پانی میں۔ جیسے یہ دانے شوہر کے اندر جائیں گے اس کے دل سے آپ کے لیے ہر قسم کی دوری ختم ہو جائے گی، اور وہ آپ کی ہر جائز بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس اور نندے بھی ہوں، آپ نے ان کو بھی جو ہے یہ چاول یا اپنے یہ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں چاولوں کے وہ آپ نے کر دینے ہیں۔
اگر کسی وجہ سے شوہر کو کھلانا ممکن نہ ہو تو ان چاول کے دانوں کو اپنے گھر کے کسی ایسے گملے یا پاک مٹی میں دبا دیں جہاں کسی کا پاؤں نہ آتا ہو۔ انشاءاللہ ادھر یہ عمل مکمل ہوگا اور ادھر غیب سے ایسے اسباب بننے کے ساتھ خاموش ہو جائے گی، ننندیں علیحدگی کے لیے مان جائیں گی اور شوہر خود آپ کو عزت و احترام کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا شفٹ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ بسانے کا اللہ پاک کا ایک غیبی ذریعہ ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اسے کیجیے گا۔ آئیے اب اس مبارک مہینے کے صدقے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ پاک کے حضور رو کر اپنے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ پاک یہ سن رہے ہیں، آپ نے اللہ پاک کا ایک جو نام ہے وہ اپنے کامنٹس میں لکھ دینا ہے 99 ناموں میں سے۔ اللہ پاک آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ بہترین فرمانا شروع کر دے گا۔ آئیے اب آپ کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہاتھ کو اٹھا لیجیے گا۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، اللہ پاک محرم الحرام کے ان مقدس دنوں اور راتوں کے صدقے اس وقت جتنی بھی بہنیں سسرال کی جھگڑوں کی سے وجہ سے پریشان ہیں، جن کے دل زخمی ہیں، جن کی ساس اور نندوں کی زبانیں ان کا جینا حرام کر رہی ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے محبت، رحم اور انصاف پیدا فرما۔ ساس اور نندوں کے دلوں کو مخلص اور ان کی زبانوں کو نرم فرما دے۔ یا پروردگار، جو بہنیں اپنے شوہر کی رضامندی سے ایک الگ گھر اور پرسکون گھروں میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، ان کے لیے غیب سے بہترین اور آسان اسباب پیدا فرما۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے، نحوست اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ امن و ایمان، دلی سکون اور بے پناہ خوشحالی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں اور میری بھائیوں، میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں، آپ نے چاولوں کے دانوں کے اوپر جو پھونک ماری، اس کے بعد آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے اپنے لیے بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ جو دعا ہم نے مشترکہ دعا مانگی ہے، آپ نے الگ سے بھی رب العالمین کے سامنے اپنی دعائیں مانگنی ہیں۔ جب آپ نے اس رات کو وظیفے کو ادا کر لیا تو آپ نے اگلے 7 دنوں کے اندر اس چاولوں کو آپ نے لازماً جو ہے اپنے شوہر کے حلق سے نیچے گزارنی ہے، ننند کے یا ساس سسر کے حلق سے آپ نے نیچے لازماً گزارنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو سے فائدہ ملا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔